جو لوگ جو سی ای اوز ایک مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کو کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس لائن میں آنا چاہتے ہیں, واٹ آر یور ایڈوائسز فار دیم؟ یار میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں کہ میں کسی کو ایڈوائز کروں پر میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہی بات کر سکتا ہوں, اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار ٹیم بلڈنگ پہ کام کریں. ٹیم از یور ایسٹ, ٹرسٹ می, ٹیم از یور ایسٹ. ٹیم آپ کے پاس اچھی ہے, سسٹمز آپ کے پاس اچھے ہیں, یو کین ڈو ونڈرز. دوسرا یہ کہ یہ جو سی ای او یا جو بھی واٹ ایور دا ہائر پوزیشن ہے, اٹس جسٹ دا نیم ٹیگ یار. پروو یور سیلف دیٹ یو آر اے لیڈر, اینڈ ان آرڈر ٹو پروو یور سیلف دیٹ یو آر اے لیڈر, تو وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرو اپنی کمپنی کے اندر کہ لوگ کمفرٹیبلی تم سے آ کے بات کر سکیں. یو مسٹ ہیو این اوپن ڈور پالیسی. میرا ورکر بھی میرے آفس میں آ سکتا ہے, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اوپن ڈور پالیسی رکھتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ یار کم اینڈ ٹاک ٹو می اف یو ہیو اینی پرابلم, تو یہ آپ کب کرتے ہیں؟ یہ آپ جب کرتے ہیں جب آپ کے پاس سارے آنسرز ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس ساری نالج ہوتی ہے. تو میرے مطابق جو ڈیفینیشن آف لیڈر ہے نا, وہ ایک ہی ہے, لیڈر از دا ون ہو ہیز آل دا آنسرز. دیٹس اٹ. لوگ آپ کے پاس آئیں کسی قسم کے بھی, آپ ان کو اتنا کمفرٹ دیں کہ دے ہیو اینی پرابلم, اٹس ریلیٹڈ ٹو دیئر فیملی آلسو, اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ورک, دے کین کم, اور وہ آپ سے فریلی بات کر سکیں, تو آپ سمجھیں کہ آپ اچھے لیڈر ہیں. تو آپ سمجھیں کہ یار آپ یہ ہیں, آپ کی آرگنائزیشن گرو کر جائے گی. پلیز یار, میں آئی ایم اگینسٹ دس اولڈ پیتھیٹک وے آف ڈوئنگ تھنگ کہ لوگوں کی ایسی کم تیسی مار کے رکھو, ان کو ٹینشن دے کے رکھو. ہمیں پریشرائز کرو انہیں, کیا ہوگا اینڈ کیا فورس ہوتا ہے؟ کرو. اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مائکرو مینجمنٹ. مائکرو مینجمنٹ از ناٹ مائی جاب. ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز کدھر گئیں بھائی؟ پھر ہم وہ کتابیں سب اٹھا کے پھینک دینا, پھر وہ گولڈن رولز آف ایچ آر کیا ہیں؟ کیسے کریں گے آپ؟ اگر آپ ہی نے مائکرو مینجمنٹ کرنی ہے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے باس. آئی ایم اباؤٹ ایج آف 56. میں آج اگر مائکرو مینجمنٹ میں گھسنے لگا تو میں جلدی پاگل ہو جاؤں گا, مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, کیونکہ میں کتنی ٹینشن لے سکتا ہوں. تو ٹینشن کیوں لوں؟ میں ایسی ٹیم کیوں نہ بناؤں جو میرے لیے کام کرے یار, جن کو میں بتا سکوں, کیونکہ مجھے اگر پتا ہو تو میں بتاؤں کہ یار اب یہ کرنا ہے, تم یہ کرو گے تو اس سے یہ ہو جائے گا. تو وہ جا کے کرتے ہیں, پھر وہ آ کے کانفیڈنٹلی, کیونکہ وہ جب اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ان کو مزہ بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں یار دے آلسو لرن فرام دس. تو لیڈرشپ کا ہم لوگ بس نعرے مارتے ہیں, لیڈر لیڈر لیڈر. نہیں یار, لیڈر نہیں. آئی مین میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں لیڈرشپ کی. ابھی لاسٹ ویک آئی واز ایٹ ون سیشن, وہاں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کرائسس لیڈرشپ. تو میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اینڈ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ کرائسس لیڈرشپ کے اندر بہترین لیڈر کون ہوتا ہے. تو آئی ایکچولی ریفر ٹو دا لاسٹ ویک وار سچویشن. تو میں نے وہاں پہ بات کری, میں نے کہا یار ابھی جو لاسٹ وار انڈیا پاکستان کی جو ہوئی ہے, یہ جو 8 اور 9 مئی کو جو ہوئی تھی, اس کے اندر واٹ ڈو یو تھنک انڈیا کی سائڈ سے لیڈر کون تھا؟ تو ایوری بڈی سیڈ کہ جی مودی صاحب. تو میں نے کہا پاکستان کی طرف سے کون تھا؟ تو ایوری بڈی سیڈ کہ جی جنرل آصف منیر. میں نے کہا یس چلے. اب میں نے کہا کرائسس کے اندر کس لیڈرشپ نے اچھا بیہیو کیا یا اچھا پرفارم کیا آپ کے حساب سے؟ تو یو ہیڈ اونلی ون آنسر, جنرل آصف منیر. پھر میں نے بتائی ریزن کیوں. دیکھیں وار ہے, وار کی سب سے بہترین اسٹریٹجی, وار کی اسٹیٹسٹکس, وار کیسے لڑی جاتی ہے, کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ مودی بتا سکتا ہے یا آصف منیر بتا سکتے ہیں؟ آصف منیر. سو کرائسس کے اندر آصف منیر پرفارم ویل بیکاز ہی ہیز آل دا آنسرس. مودی ڈز ناٹ پرفارم بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو آل دا آنسرس. وہ جذبات پہ رہا, وہ والی لیڈرشپ میں رہا کہ میں مار دوں گا, میں کھاڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہوتا یار. لیڈرشپ کے اندر یو نیڈ اے اسٹریٹجی.
اسٹریٹجی کب آئے گی؟ when you have the core competency of that strategy. If you don't have the core competency, how can you call yourself a leader? تو یہ ایگزامپل میں نے دی لوگوں کو. میں نے کہا یار آپ خود سمجھ لو کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. 2 لیڈر ہیں آپ کے سامنے ہیں, کرائسس کے اندر ہیں, اور کس نے کیسے پرفارم کیا. دیکھیں ہماری لیڈرشپ جو تھی, ان کے پاس ساری اسٹیٹسٹکس موجود تھیں. دے میڈ اے پلان ہاؤ ٹو ریسپونڈ. انڈیا کی جو لیڈرشپ تھی وہ جذباتی چل رہے تھے, بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فائٹ دا وار. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے یار, یہ سمجھنے کے لیے ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں. بگیسٹ ڈفرینس. تو لیڈرشپ کو تو میں اسی چیز پہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ بھائی اف یو ہیو آل دا آنسرز تو یار آپ لیڈرشپ کے قابل ہیں. دیٹس ریئلی اے گڈ ایگزامپل جو کرنٹلی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. اس کے بعد باقی اس میں سب سارے آنسر لیڈرشپ کے اسی کیس اسٹڈی سے ہی نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی, آپ نے باقاعدہ چیزوں کو انالائز کرا, کہاں سے کیا آیا کیا نہیں آیا, کہاں اٹیک کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. یو ہیو آل دی اسٹریٹجی. کس وقت رسپونڈ بیک کرنا. یو ایکچولی ٹیل دیم کہ ناؤ وی ول شو. ایگزیکٹلی. تو جب آپ کا یہ کانفیڈنس تھا, وہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس لیے کہ یو ہیو آل دی آنسرز یار. یس, سمپل.